بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ جب سے مدینہ کے لوگوں نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ بہت انتظار کر رہے تھے۔ روز مدینہ سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھا کرتے تھے، مگر روزانہ شام کو مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن جب مدینہ کے سب لوگ انتظار کر کے واپس چلے گئے تھے، اچانک شور اٹھا کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فوراً مدینہ کے تمام لوگ دوڑ پڑے اور مدینہ کے باہر لاکھوں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے۔ جدھر آنکھ اٹھتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے، ننھی ننھی بچیاں خوب خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے عربی ترانے گانے لگی کہ آج تو ہمارے گھر چاند نکل آیا ہے اور قسمت جاگ اٹھی ہے۔ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے کوٹھوں پر چڑھ گئی اور مدینہ کے تمام لوگ دونوں طرف سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو ہر شخص کی یہ آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر قیام فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی چھوڑ دی کہ جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی اسی کے گھر قیام ہوگا۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی اور اللہ میاں نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر سب گھر والوں کو بلا لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی رہ گئی، اس لیے کہ ان کی شادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور ان کے میاں جن کا نام ابوالعاص تھا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھیجا اور سب لوگ مکہ سے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر والوں کو بلا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سوتا ہوا چھوڑ دیا تھا، اب وہ بھی تشریف لے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانی شروع کی۔ تم نے بڑی بڑی مسجدیں دیکھی ہوگی، تمہارے شہر میں کتنی کتنی اچھی مسجدیں ہوں گی، مگر ذرا دنیا کی سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے مبارک مسجد کا حال سنو۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مزدور کی طرح یہ مسجد بنائی تھی۔ دیواریں کچی مٹی کی تھی اور چھت کے بجائے چھپر پڑا ہوا تھا، یعنی گھاس پھوس کی چھت۔ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا اور مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی اپنی جگہ پر کنکریاں بچھا لی تھی۔ مسجد سے بالکل ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے 2 کمرے بنوا لیے اور وہی رہنے لگے۔ اب وہ مکہ والی بات تو رہی نہ تھی کہ لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مارتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد میں باقاعدہ نماز جماعت کے ساتھ ہونے لگی تھی۔ اب ایک مشکل یہ تھی کہ نماز کے وقت لوگوں کو کیسے خبر دی جایا کرے کہ وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے چلو۔ ایک آدمی ہر شخص کے گھر جا کر بلاتا تو بہت مشکل پڑتی، اس لیے کسی صحابی نے رائے دی تھی کہ نماز کے وقت عیسائیوں کی طرح گھنٹہ بجا کرے، کسی نے کہا بت پرستوں کی طرح باجا بجا کرے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، ان کا ذکر تم اس کتاب کے بعد دوسری کتاب میں پڑھو گے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کے وقت اذان دی جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب صحابہ کرام نے یہ رائے بہت پسند فرمائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 5 وقت اذان دیا کرو۔ تبھی سے یہ اذان شروع ہوئی۔ اس وقت تک کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ میاں نے نہیں دیا تھا، اس لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار اور اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسی لیے مکہ کے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں مکہ کو چھوڑ دیا تھے مہاجر کہتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ آنے والوں کی مدد کرتے تھے انہیں انصار کہتے تھے، جو کسی کی مدد کرے اسے انصاری کہتے ہیں۔ چونکہ مدینہ کے سب رہنے والوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی اسی لیے انہیں انصار کہتے تھے۔ مہاجرین بیچارے مکہ میں اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے مدینہ میں نہ ان کے پاس رہنے کو گھر تھا اور نہ کوئی تجارت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا اور مہاجرین انصار کے گھروں پر رہنے لگے۔ مگر تھوڑے دنوں میں مہاجرین نے تجارت کر کے اپنے گھر بنا لیے اور خوب روپیہ پیسہ کما لیا اور اطمینان سے رہنے لگے۔
اس وقت یعنی ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 برس کی ہو چکی تھی۔